کبھی کاروان رسول کا دور تھا، گستاخان رسول کے خلاف تحریک شروع ہوئی، میرے ذہن میں بھی یہ سوال نہیں تھا کہ یہ ہم کس لیے کر رہے ہیں۔ جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے۔ آپ کو لاکھوں سلام، امیر محترم کو اللہ رب العزت سلامت رکھیں، جنہیں جیل میں جا کر، جیل میں جانے کے بعد اس طرح ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے امیر محترم کے، اس طرح ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے، جیل والے بندے جان دیں چھوٹیاں کڑیاں جہاں کہتے جی بھوک لگا ہے، انج ہاتھ بن کے اس طرح انج وچوں نہیں کوئی چیز لکڑی ڈنڈا پا کے اینج ٹنگیا نہ جدوں اینج بندے نوں ٹنگیے تو 2 منٹ بندہ نہیں کٹدا، پر انہیں اپنی زبان حال نال کہا جو بھی ہوئے گا اسی حضور دی عزت اور ناموس تے پیرا دیواں گے۔ ثم استقاموا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ آپ کو لاکھوں سلام جنہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ظلم جنہ بھی تگڑا صحیح، ظلم جنہ بھی تگڑا صحیح، بغاوت کون ڈک سکتا ہے؟ ظلم جنہ بھی تگڑا صحیح، بغاوت کون ڈک سکتا ہے؟ تو جدن تک نائیں سیداں دا سخاوت کون ڈک سکتا ہے؟ خضر سچائی دے پیکر کدی مجبور نہیں ہوندے، اس ہر نیزے تے چڑھ سکتا ہے، تلاوت کون ڈک سکتا ہے؟ انشاءاللہ تحریک لبیک کا راستہ کائنات کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، اس لیے کہ تحریک لبیک کو اللہ اور اس کے رسول کی عنایت حاصل ہے۔ اب تک یہ آخری جملہ ہے، اب تک حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریک لبیک یا رسول اللہ کو، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریک لبیک یا رسول اللہ کو اس طرح رکھا ہوا ہے، اس طرح یہ بوتل میرے پہلو میں ہے۔ ابھی تک تحریک کو حضور نے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریک لبیک یا رسول اللہ کو، یہ اللہ اور اس کے رسول کی عنایت ہے کہ حضور نے اس طرح تحریک کو رکھا ہوا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ من سب نبی فرمایا قیامت تک جو نبی کے بارے میں بات کرے اس کو کاٹ کر رکھ دو، یہ میرا فرمان ہے رسول اللہ۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی ہے، تشریف لاتے ہیں امیر عظیمت علامہ سعد حسین رضوی صاحب۔ لبیک الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الله مع المؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب انفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر کرتے ہیں خطاب آخر اٹھتے ہیں حجاب آخر احوال محبت میں کچھ فرق نہیں ایسا احوال محبت میں جو آپ لوگ باہر تھے جو ہم اندر تھے جو شہید ہو گئے جو زخمی ہیں جو اسپتالوں میں ہیں جو جیلوں میں ہیں احوال محبت میں کچھ فرق نہیں ایسا سوز و طب تاب اول سوز و طب تاب آخر ایک ہی حالت ہے یار باخدا ایک ہی حالت ہے اور اے مرد کلندر ذرا تھوڑی سی گردن اٹھا کر دیکھ تو صحیح اے مرد کلندر ذرا تھوڑی سی گردن کو اٹھا کے دیکھ تو صحیح تو نے ہمیں سنایا سمجھایا کہ اقبال نے کہا دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر تیرے رند آئے بیٹھے ہیں تیرے چاہنے والے آئے بیٹھے ہیں دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر کے اور آ کر انہوں نے کیا کیا ہے کہ زمانہ بھی نیا پیدا کر دیا ہے صبح بھی نئی ہو رہی ہے شام بھی نہیں ہو رہی ہے کس حوالے سے صبح ہو رہی ہے کہ صبح کالعدم ہو رہے ہیں شام کو غیر کالعدم ہو رہے ہیں صبح کو زخم کھا رہے ہیں شام کو شہادتیں دے رہے ہیں یہ ہے نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر یہ ہے نیا زمانہ جس کو اقبال نے کہا تھا اور پھر ہمارے قائد نے ہمیں بتایا تھا کہ وہ نیا زمانہ نئے صبح و شام کیا ہے تیرے چاہنے والوں نے پیدا کر دیے ہیں دیکھ تو صحیح ذرا اٹھا کر ایک مرتبہ دیکھ کہ تیرے ماننے والوں نے زمانہ نیا پیدا کیا ہے کہ نہیں کیا اور فقط میرے بات آج کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں خراج عقیدت پیش کرنے آیا ہوں دو جگہ اور دونوں ایسی جگہ ہیں کہ جس سے زیادہ کسی کوئی حقدار نہیں ہے کہ انہیں خراج عقیدت پیش کیا جائے ایک تو ہمارا قائد ہے جس نے ہمیں وہ رستہ بتایا اور پھر چل کر دکھایا کہ تم نے چلنا بھی ایسے ہے اٹھنا بھی ایسے ہے بیٹھنا بھی ایسے ہے بات بھی ایسے کرنی ہے جب ظالم آ جائے تو اس کی آنکھ میں آنکھ کیسے ڈالنی ہے اور جو اپنے آ جائیں تو ان کے سامنے کیسے بات کرنی ہے اس نے بتایا کہ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے شمشیر و سنا اول شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر
یہ ताउस और रुबाब है ना, तराने पढ़े जा रहे हैं, तकरीरें हो रही हैं, बातें हो रही हैं। हमारे कायद ने बताया पहले मैदान लाना पैसी, पहले मैदान सजाना पैसी, फिर ताउस और रुबाब तो ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ लगे फिरनगे, सारा कुछ लगा फिरेगा। शमशीर और सना अव्वल, ताउस और रुबाब आखिर। और वो दो जिनको मैं खराज तासीन पेश करने के लिए आया हूं, वो दो जगह, एक तो हमारा कायद है जिन्होंने हमें ये रास्ता बताया, और दूसरी वो हमारी माएं और बहनें जिन्होंने अपने बच्चों को चलती हुई गोलियों में खुद तैयार करके भेजा है, जिन्होंने उन हालात में जब भाई भाई का साथ छोड़ जाता है, जब औलाद माँ बाप को छोड़ जाती है, जब इतने मुश्किल हालात में कोई रिश्ता कायम नहीं रहता, उन हालात में भी अपने शोहरों को, बच्चों को, बेटों को, भाइयों को तैयार करके भेजा है कि जाओ, आज हुजूर के दीन को तुम्हारे खून की जरूरत पड़ गई है, और तुम्हारे खून की जरूरत पड़ी है तो याद रखना कि जहां पानी की जरूरत होगी वहां खून बहा के आना। कोई ये ना कहे कि इस्लाम की माएं बांझ हो चुकी हैं, कोई कुफर ये ना समझे कि माओं ने सलाउद्दीन अयूबी पैदा करने छोड़ दिए हैं, कोई ये ना कहे कि मोहम्मद बिन कासिम पैदा करने छोड़ दिए हैं, कोई ये ना कहे कि तारिक बिन ज़ियाद के गुलाम आने खत्म हो गए हैं। जाकर ये पैगाम दे दो पूरे आलम कुफर को कि उम्मत मुस्लिमा की माएं बांझ नहीं हुई, उन्होंने आज भी वो शेर अपनी कछारों में पाल रखे हैं कि जो हर सितम के सामने खड़े होकर कहते हैं कि मर जाएंगे जालिम की हिमायत न करेंगे, मर जाएंगे जालिम की हिमायत न करेंगे, अहरार कभी तर्क रिवायत न करेंगे। वो रिवायत क्या थी कि जब हजरत आमिर बिन फुहैरा को तीर लगा तो गज़वा उहद में तीर मारने वाले ने देखा तीर खाने वाला कह रहा है फुज़ तो बिरब्बिल काबते, खुदा दी कसम मैं बाजी जीत गया, खुदा की कसम मैं बाजी जीत गया। उसने कहा मरने वाला भी बाजी जीतता है। उन्होंने कहा ऐसे समझ नहीं आनी, आओ कलमा पढ़ो। जो हमें कहते हैं कि जनाब ये क्या हुआ, मैंने कहा हम जिंदा हैं तब भी बाजी जीत गए, हमारे शहीद भी बाजी जीत गए, हमारे जख्मी भी बाजी जीत गए, हमारी माएं बाजी जीत गई। हमारी बहनें बाजी जीत गईं, हमारी माएं बाजी जीत गईं। वो बाजी क्या थी, समझने वाले समझते हैं कि दहाइयां मेहनतें हुई, तहजीब और तमद्दुन बदला गया, सब कुछ बदला गया, जमाने के अंदाज बदले गए, अतवार बदले गए, हर चीज जमाने ने बदली, लेकिन ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं, जरा बड़ी कोशिश की है तुमने रूह मोहम्मद इनके बदनों से निकालने के लिए, लेकिन इनकी माओं ने इनकी बड़ी जबरदस्त तरबियत की है, इनकी बहनों ने इनको बड़ी जबरदस्त लोरियां दी हैं, इनकी घरवालियों ने इन्हें बड़ा हलाल खिलाया है। तुमने उन्हें कितना तंग किया कि वो टमाटर को भी तरसती हैं, वो घी को भी देखने एहतियात से इस्तेमाल करती हैं, हर चीज एहतियात से इस्तेमाल करती हैं, लेकिन जब हुजूर का नाम आया तो उन्होंने अपना खून भी एहतियात से नहीं रखा, अपनी जान भी एहतियात से नहीं रखी। कीमती चीजों को तो शलफ के आखिरी कोने में रखा जाता है, उन्हें पता था सबसे कीमती मेरे आका और मौला की इज्जत और नामूस है, इससे ज्यादा कोई कीमती नहीं। अब सारी कीमतें उन्होंने रोड पर लाकर रख दी। और मैंने सुना है, मैंने उन माओं को मिलना भी है जिन्होंने कहा था कि जिंदा वापस ना आना, हुजूर के दीन पर पैरा देकर आना। मैं आज उन्हें सिर्फ खराज तासीन पेश करने के लिए आया हूं, उन बहनों को, उन माओं को जिनके दिल हमारे लिए धड़कते हैं, जिनकी दुआएं, जिनकी आहे सहरगाही हमारे लिए है। खुदा की कसम शहीद भी आपकी वजह से हैं,
کیونکہ آپ نے تیار کر کے بھیجا ہے. ہماری آب و تاب بھی آپ کی وجہ سے ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے اپنے آقا و مولا سے وفا کرنی ہے. میں آج انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے, اور ان ماں, سب سے پہلے تو وہ ماں خراج تحسین کے حقدار ہے جس نے علامہ خادم حسین رضوی کو جنم. میں حیران ہوں جس میں ظالموں نے اس قوم سے صاف پانی چھین لیا, لیکن ان کی ماؤں نے پوری دنیا کو یہ جواب دیا ہے تم صاف پانی چھین سکتے ہو, لیکن ہمیں صاف خون دینے سے حضور کے نام پہ روک نہیں سکتے. تم ہمارے نوالے چھین سکتے ہو, تم ہمارے چولہے ٹھنڈے کر سکتے ہو, جو تم سے بن پڑے وہ کر لو, لیکن ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کوئی بھی قربانی دینے سے دریغ نہیں کریں گے. باخدا یہ سب انہی کا ہے, جو کچھ لگا پڑا ہے یہ انہی کا ہے. اور وہ ماؤں کے بچوں میں سارے ہی جو جیلوں میں پہنچے, شاہ صاحب اتنی پیرانہ سالی میں, وہ استقامت کوہ گرام, وہ لوگ آپ سنتے رہے, نغمے گنگناتے رہے کہ ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی, ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی. لیکن جو باہر ٹرالے پہ بیٹھے تھے نا, میں نے سوچا کہ یہ وزیر آباد جا کے رک کیوں گیا ہے. مجھے پتہ لگا قیادت مفتی وزیر صاحب کے پاس ہے, وزیر آباد ہو گیا. وزیر آباد ہو گیا ہے, وزیر صاحب آپ آباد ہو گئے ہیں. اور علامہ اقبال پڑھا تو بہت باری تھا, مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ سرور شاہ صاحب کے لیے لکھ کر گیا ہے. شاہ جی کدھر ہیں؟ شاہ جی آپ کے لیے لکھ کر گیا ہے کہ تمنا سروری کسے نہیں ہے لیکن, تمنا سروری کسے نہیں ہے لیکن, خودی کی جو موت ہو وہ سروری کیا ہے. شاہ جی آپ کے لیے لکھ کر گیا ہے کہ تمنا سروری کسے نہیں ہے لیکن, خودی کی جو موت ہو وہ سروری کیا ہے. شاہ صاحب نے کہا کہ اگر حضور کی عزت و ناموس پہ پیرا ہو تو نہ ہو تو وہ سرور کیا ہے. ہمارے بابا جی نے بڑا ہی خالص سودا بیچا ہے, اور بابا جی فرماتے تھے یار عشق واسطے نہ صرف ایک شادی لوڑ ہے. پنجابی میں, اردو میں جی دوبارہ, انہوں نے کہا جی عشق کے لیے صرف ایک چیز کی ضرورت ہے. میں نے کہا جی بابا جی وہ کیا ہے؟ کہتے ڈھونڈ. باخدا مجھے نہیں ملی, میں ڈھونڈتا رہا کہ عشق کے لیے کیا چیز کی ضرورت ہے. فرمایا ایک دل زندہ کی ضرورت ہے. زندہ دل ہونا چاہیے, زندہ دل ہونا چاہیے. اس کو آپ کی کردار بھی سمجھ آئے گی, آپ کی گفتار بھی سمجھ آئے گی. مردہ دلوں میں وہ بات سمان سکتی نہیں. یہ بڑی پاک ہے, پاک آپ گینوں میں ڈالی جاتی ہے, گندے پیالوں میں نہیں ڈالی جاتی. یہ جی ہاں جی, شکار مردہ سزاوار شہباز نہیں, اور مقام شوق تیرے قدسیوں کے بس کا نہیں. مقام شوق تیرے قدسیوں کا بس کا نہیں. یہ کام انہی کا ہے جن کے حوصلے ہیں زیاد. یہ کام انہی کا ہے جن کے حوصلے ہیں زیاد. مال دینے کے بعد, جان دینے کے بعد, اولاد دینے کے بعد وہ آ کر پھر بیٹھے ہیں کہ حافظ صاحب ہمیں یہ بتائیں 23 میں کرنا کیا ہے. میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اعتماد کیا, کوئی کمی تو نہیں ہوئی. آپ نے اعتماد کیا, کوئی کمی نہیں ہوئی, اوپر سے لے کر نیچے تک, آخری کارکن تک. امت کی بات کر رہا ہوں, آپ سے نہیں بات کر رہا کہ آپ نے اعتماد, پوری امت نے اعتماد کیا نا آپ پر کہ یہ ناموس رسالت پر پہرا دیں گے, یہ ختم نبوت پر پہرا دیں گے, سب پر, اوپر سے لے کر نیچے آخری شخص تک. کسی نے کوئی بددیانتی نہیں کی, اعتماد پہ پورا اترے. اب ہمارا آپ پر ایک اعتماد ہے کہ ڈبے خالی نہیں ہونے چاہیے.
اگر دنیا کہتی ہے نا کہ جناب یہ جو عاشق ہے نا، یہ جو بات کرتے ہیں کر کے دکھاتے ہیں، تو میں آپ سے پھر یہ کہتا ہوں کہ کاغذوں کا وزن اتنا بڑھانا ہے کہ ان کے ہاتھ اٹھا نہ سکیں، ان کے کندھے بھی نہ اٹھا سکیں۔ کیا کم پڑے کیا زیادہ ہو میں نہیں جانتا، میں کہتا ہوں کاغذوں کا وزن اتنا بڑھانا ہے، اتنا بڑھانا ہے کہ کوئی بازو اٹھا نہ سکے، کوئی بازو بڑھ کر چرا نہ سکے، کوئی اٹھا بھی نہ سکے، کوئی چرا بھی نہ سکے، بس اتنا ہی کہے کہ یہ تم ہو، تم ہو، تم ہو، تم ہو۔ بس میرا آپ سے تحریک لبیک یا رسول اللہ کے لیے عالم اسلام کی جتنی بھی شخصیات نے، وہ سیاسی ہوں یا مذہبی، مفتی سرمایہ دین و ملت حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب سے لے کر نیچے تک جس نے بھی جو صحیح کی، ہمارا سب کا ان کو لیے خراج عقیدت ہے۔ سب کے لیے جو بھی تھے، جنہوں نے بھی اخلاص سے جو کچھ کیا، اللہ تعالیٰ انہیں دین و دنیا سے کی نعمتوں سے مالا مال کرے۔ ہم نے آگے چلنا ہے، رستہ نہیں بدلنا ہے، منزل تو دور کی بات، رستہ بھی نہیں بدلنا، کیونکہ ہمارے بابا جی کہہ کر گئے ہیں کہ مستند رستے وہی مانے گئے، مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، جن سے ہو کر لوٹ آئے جتنے بھی فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے۔ اور آہ کو نسبت ہے کچھ عشاق سے، آہ کو نسبت ہے کچھ عشاق سے، آہ نکلی اور پہچانے گئے۔ ایک بدر کے لیے بلایا گیا تھا نا، آہ کو نسبت ہے کچھ عشاق سے، مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، لوٹ آئے جتنے بھی فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے۔ آہ کو نسبت ہے کچھ عشاق سے، آہ نکلی اور پہچانے گئے، آہ نکلی اور پہچانے گئے۔ ایک صدا یہ آئی تھی کہ بلال صدا دو، بدر کا مارکا تیار ہے، اور ایک رحمت اللہ عالمین سے صدا آئی کہ آؤ ناموس رسالت کے لیے، ختم نبوت کے لیے، دین و ملت کے لیے قربانی کی ضرورت ہے۔ تو آہ نکلی اور عشاق پہچانے گئے کہ کون کون عشاق ہیں، اور قیامت تک پہچانے جائیں گے، قیامت تک پہچانے جائیں گے۔ اقبال کہتا ہے میں خانہ یورپ کے دستور نرالے ہیں، لاتے ہیں سرور اول، دیتے ہیں شراب آخر، اور میں ان کمزوروں کو کہنا چاہتا ہوں، وہ طاقتور تو ہے ہی نہیں، ان کمزوروں کو کہنا چاہتا ہوں جس کی فکر کمزور ہو، جس کا نظریہ کمزور ہو، اس کے ہاتھ میں ایٹم بم بھی ہو تو وہ کیا ہے؟ اس کے ہاتھ میں کائنات کی ساری طاقتیں بھی ہوں، دولتیں بھی ہوں تو وہ کیا ہے؟ جس کا نظریہ ہی کمزور ہو، جس کی فکر ہی بوسیدہ ہو تو وہ کیا ہے؟ وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن جس کے دونوں ہاتھ خالی بھی ہوں، اس کے سینے میں فکر ہو، وہ کہتا ہے تاج والا سکھی نہیں ہوتا۔ میں تاج والے سے بات کر رہا ہوں، آپ سمجھتے ہیں نا تاج والا؟ وہ کہتا ہے تاج والا سکھی نہیں ہوتا، جناب علی تاج والا سکھی نہیں ہوتا، بے طلب تاجدار ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھنا
تمہارا بے طلبوں سے راہ پڑا ہے. اور جناب تاج والا، جناب تاج والا، جناب تاج والا، آپ کا بے طلبوں سے پھٹا پڑا ہے، بلکہ سامنا ہوا ہے. تاج والا سکھی نہیں ہوتا، بے طلب تاجدار ہوتا ہے. وہ تاجدار ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جنہوں کی آپ نے سانسیں لے لی، جانیں لے لی، ان سے آپ نے کچھ چھین لیا ہے؟ وہ بیٹھے ہیں پہلی صف میں. آپ کا کیا گیا ہے جی؟ کچھ گیا ہے؟ ہمیں تو سب کچھ ملا ہے، ہمیں سب کچھ ملا ہے، انہی کے صدقے ملا ہے، انہی کو دیا ہے. کچھ نہیں گیا ہمارا. ہمیں بھی لے جاؤ گے تو ہم بھی تیار ہیں، کمی تو کوئی نہیں ہے. ایک ہی بات ہے، بس یہ ہے کہ کوئی اول ہے، کوئی آخر ہے. سوز و تب و تاب اول ہے نا، اور سوز و تب و تاب آخر ہے. وہی خواہش اول ہو گئی ہے، وہی خواہش آخر تک ہے. اور جناب تاج والا، کیا دبدبہ نادر، کیا دبدبہ نادر، کیا شوکت تیموری. جناب والا میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ کیا دبدبہ نادر، کیا شوکت تیموری. ہو جاتے ہیں سب دفتر غرق میں ناب آخر. اور آپ یہ کہتے تھے کہ پتہ نہیں کیا کر لیں گے. صرف اتنی سی بات ہے کہ ہم ادھر گئے، رات تھی، ادھر آئے صبح ہے. پھر چلے جائیں گے ادھر، پھر آئیں گے صبح ہوگی. کیا ہوگا؟ اقبال فرماتے ہیں کہ خلوت کی گھڑی گزری، جلوت کی گھڑی آئی. خلوت کی گھڑی گزری، جلوت کی گھڑی آئی. چھٹنے کو ہے بجلی سے آغوش صحاب آخر. ساری باتیں ہیں، بڑا ایک سمندر ہے اور موجیں مار رہا ہے. کس چیز کی؟ پانی کی نہیں، ان شہیدوں کے خون کی. موجیں لگ رہی ہیں، لیکن علامہ فرماتے ہیں تھا ضبط بہت مشکل اس سیل معانی کا، کہہ ڈالے کلندر نے اسرار کتاب آخر. واخر دعوانا امجد شاہ صاحب، امجد شاہ صاحب سلام علیکم. مصطفیٰ جانے رغمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ سلام، شمع بز میں ہدایت پہ فتح باب نبوت پہ بے حد درود. فتح باب نبوت پہ بے حد درود. فتح باب نبوت پہ بے حد درود. ختم دور رسالت پہ سلام، مصطفیٰ جان رحمت. ان کے مولا کے ان پر کرو درود. ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود. ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود. ان صحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت کو سلام. ان کے آگے وہ ہم
حمزہ کی جاں بازیاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، ان کے آگے وہ بازیاں، شیر غرہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ کچھ شریف اول آزم درود شریف پڑھ گئے، اور جتنے بھی حضرات تشریف فرما ہیں جو آپ نے پڑھا ہے وہ ملک کر دیں تاکہ دعا جلدی ہو جائے۔ حضرت علامہ مولانا
غلام غوث بغدادی صاحب انہوں نے مجھے یہ پرچی بھیجی ہے. پہلے یہ سن لے بس ایک دو میں برکت کے لیے پرچی پڑھوں گا. 11 ارب 17 کروڑ 64 لاکھ 86,065 یہ درود پاک ہے. اور دوسری مجھے پرچی آئی ہے جس میں 63 کروڑ مرتبہ درود پاک. اور ابھی امیر بلوچستان 2 لاکھ مرتبہ درود پاک کا تحفہ. اور باقی جتنی بنگلہ دیش سے 52 کروڑ درود شریف کا تحفہ. فیضی صاحب نے 3,80,000 اور دیگر وظائف جتنے بھی ہیں یہ دعا کریں. 21 کروڑ دفعہ مولانا فرما رہے ہیں. جو آپ نے پڑھا ہے وہ ملک کر دیں. اگر یہ سارے اعلان ہوتے رہے تو یہاں تو بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتہم والآل والصحب ثم التابعین لہم اہل التقی والنقی والحلم والکرم. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضایا واسع الکرمی. مولا کریم تیرا شکر ہے, تیری بارگاہ کے اندر بار بار شکر ہے. ہمارے سر تیری بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں. یا اللہ ہم تیرے فضل و کرم کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ تو نے ہم پر کتنا کرم اور فضل عطا فرمایا ہے. اور تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کتنی نگاہ کرم ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کی بارگاہ میں بھی شکر ادا نہیں کر سکتے کہ جو نظر کرم آپ نے فرمائی ہے. مولا جو کچھ پڑھا گیا اور جو بھی ملک ہوا اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے توسل اور تصدق سے اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما. اس کا ثواب ہدیۃً تحفۃً پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں پیش کرتے ہیں, قبول و منظور فرما. جمیع انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, قبول و منظور فرما. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما, آپ کے بیٹے بیٹیاں ازواج مطہرات, جمیع اہل بیت پاک, جمیع صحابہ, جمیع صحابیات, جمیع شہداء رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, قبول و منظور فرما. حضور محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی, حضور پیران پیر دستگیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, قبول و منظور فرما. حضور داتا علی اجویری اور لاہور شریف میں جتنے بھی اولیاء ہیں, شہداء ہیں, سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, قبول و منظور فرما. اور بالخصوص کروڑوں دلوں کی دھڑکن ہمارے حضور قبلہ امیر المجاہدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. یا اللہ قبول و منظور فرما. اور جن کی توجہ سے, جن کی نگاہ کرم سے اتنا روحانی پروگرام 3 دن سے روحانیت ٹھاٹھے مارتا ہوا یہ سمندر روحانیت کا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور اس دن بھی دیکھا کہ جب ہم یہاں دربار شریف سے روانہ ہوئے تو مجھے حضرت صاحبزادہ انس صاحب کی بات بڑی پیاری لگی کہ جب ہر طرف شیلنگ کا دھواں ہی دھواں تھا, آگے سے ٹرالے کو پکڑ کے داتا صاحب نے کھینچا اور پیچھے سے امیر المجاہدین نے دھکا دیا. یہ روحانیت کا معاملہ ہے. دعا کرے اللہ تعالیٰ اس آستانے کو آباد اور شاد رکھے. مولا ہمارے امیر المجاہدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پاک پہ کروڑوں رحمتیں عطا فرما. ان کی قبر پاک پہ یا اللہ بے شمار بے حد و بے حساب رحمتیں اور فضل عطا فرما.
जिन्होंने इस पूरी उम्मत मुस्लिमा को बेदार कर दिया और गैरत और अमीयत का दर्स अता फरमाया, और सोई हुई उम्मत को जिन्होंने जगा दिया। या अल्लाह, उनकी जिंदगी हमारे लिए मिशल राह है, उनकी जिंदगी हमारे लिए मिशल राह है। या अल्लाह, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा। अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तवस्सुल और तसद्दुक से या अल्लाह, हमारे अमीर मोहतरम हजरत किबला साहिबजादा साहब, जो तकरीबन 7.5 माह जेल की सोबतें और मुसीबतें बर्दाश्त करके आए, या अल्लाह, इनका साया तादेर हमारे सरों पे कायम और दायम फरमा। इन दोनों भाइयों का साया हमारे सरों पे कायम और दायम फरमा। शूरा के जितने भी अरकान हैं और जितने भी उलमा, मशाइख, सादात आए, या अल्लाह, साहब की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमा। फलस्तीन के मुसलमानों पे, शाम के मुसलमानों पे, इराक के मुसलमानों पे और जहां जहां मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, या अल्लाह, मजलूमों की मदद फरमा, जालिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचा। तेरी बारगाह के अंदर सर झुका के ही अर्ज करते हैं, मौला, ये जो लुटेरे और जालिम हमारे हुक्मरान है, या अल्लाह, इनसे भी हमारी जान छुड़ा, हमें को नेक हुक्मरान अता फरमा। तहरीके लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। जिस तरह तूने अपने फजल से हमें पहले कामयाबियां अता फरमाई हैं, या अल्लाह, आइंदा भी मैदानों के अंदर हमें कामयाबियां अता फरमा। और हमारे जितने भी शोहदा हैं, या अल्लाह, सबके दराजात बुलंद फरमा। जितने जख्मी हैं, सबको जल्द अज जल्द से तंदुरुस्ती अता फरमा। या अल्लाह, बे औलादों को नेक औलाद अता फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा, परेशान हाल लोगों की परेशानियां, मुसीबतें, दुख दर्द दूर फरमा। और जिनके घरों के अंदर नुकसान किया गया करोड़ों अरबों रुपए का, या अल्लाह, गैब के खजानों से उनकी मदद फरमा, गैब के खजानों से उनकी मदद फरमा। या अल्लाह, तहरीके लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सिर्फ तेरा फजल, तेरे महबूब की निगाह है और दाता साहब की निगाह है, गौस पाक की निगाह है, वलियों की तवज्जो है और हुजूर किबला अमीर मुजाहिदीन का साथ है, उनकी तवज्जो है। या अल्लाह, इसी तरह वो तवज्जो फरमाते रहे और हम इस तारीख को लेके आगे बढ़ते रहे, उनकी निगाह करम हमारे सामने हाल रहे। और दुआ करें, अल्लाह ताला इस मुल्क को सलामत रखे, इस मुल्क की खैर फरमाए, अल्लाह इस मुल्क को इस्तेकाम अता फरमाए। अल्लाह ताला आप सब लोगों को और जितने भी लोग दूर दराज से बल्कि पूरी दुनिया से लोग आए, या अल्लाह, सबको खैर वाफियत अपने घरों में पहुंचा दे और सबको जज़ाए खैर अता फरमा। और जिन लोगों ने इस उर्से पाक के अंदर किसी भी तरीके से तावन किया, किसी भी अंदाज से तावन किया, या अल्लाह, सबको जज़ाए खैर अता फरमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह